अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। 2022 कैसा रहेगा, उम्मीद है आप सब लोगों के लिए खैर वाफियत से गुजरेगा और हमारी नेक दुआएं भी आपके साथ हैं, हमारी टीम की है और हमारी सब की दुआएं आपके लिए है कि 2022 आपके लिए अच्छा गुजरे। और लेकिन साल की जो उतार चढ़ाव हैं, सितारों की नशिस्त है, सितारों की कौंसिल है, उसके बारे में रीडिंग देना हमारा फ़र्ज़ है और इसी के लिए हम हाज़िर हुए हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें। इस साल ये साल जो है 2022 तमाम बरूज के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके बड़े सितारे तब्दील नहीं होते ज़िंदगी में, ज़ुहल, मुश्तरी, राहु, केतु, ये 4 सितारे ज़ायचे की गर्दिशों को पूरी तब्दील कर लेते हैं। ट्रांजिट में जब तब्दील हों या नेटल पैदाइशी ज़ायचे में डिफरेंट घरों में पड़े हों या डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हों, तो पूरी ज़िंदगी चेंज करते हैं। और अब जो ट्रांजिट में जब जायचा चेंज होगा या इनकी दशा या अंतर्दशा चल रही होगी, और अगर आप देखेंगे ख़ुसूसी तौर पर इनके आपकी ज़िंदगी में बहुत गैर यकीनी तब्दीलियाँ आएंगी जिनको आपने पहले महसूस नहीं किया होगा, और ये सडन तब्दीलियाँ आएंगी कि जिसके लिए आप शायद ज़हनी तौर पर तैयार ना हो। इसलिए हर बुर्ज वाले को मैं ये कह रहा हूँ कि इस साल अपनी थोड़ी सी अपने आप को एक्टिव रखें और गैर मामूली तब्दीलियाँ जो इनफरादी लिहाज से या इज्तिमाई लिहाज से या बैनुल-अक़वामी लिहाज से आ रहे हैं उनको रीड करें, और ताकि आप उसके मुताबिक अपने आप को ढाल सकें। और जो शख्स इनके मुताबिक अपने आप को नहीं ढालेगा वो मसाइल का शिकार होगा। तो इस साल जो है आपकी प्लानिटरी पोजीशन जो कुछ इस तरह है, सियारों की जो हालत है, पोजीशन कुछ इस तरह है कि जनवरी के अंदर सियारा शम्स बुर्ज कौस में है, कमर बुर्ज अकरम में है, अतारत बुर्ज जद्दी में है, ज़ोहरा बुर्ज कौस में, मरीख बुर्ज अकरम में, ज़ुहल कैप्रिकॉर्न में, मुश्तरी दल्व में, एक्वेरियस में, और राहु केतु बिलतरतीब सोर और अकरम है। साल का आगाज़ ही आपके कालसर्प योग से हो रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब किसी साल का आगाज़ कालसर्प योग से हो जिसमें राहु केतु में तमाम सितारे एक्सिस में आए हों, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है अगर उस लिहाज से साल की आगाज़ हो, क्योंकि उसमें कर्मिक एनर्जीज बड़ी हाईलाइट हुई होती हैं। आपके माजी के वाक़यात हाईलाइट होंगे या माजी में जिन लोगों से तल्लुकात हैं या गलतियाँ जो उतार चढ़ाव हैं, वो सब आपकी ज़िंदगी में एक तरह से आपके सामने वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे, और आप कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को, गलतियों को किसी ना रिड्यूस कर सकें, फ़िल्टर कर सकें, अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर सकें। और राहु केतु के एक्सेस और आपका जो कालसर्प योग ये भी बताता है कि ज़िंदगी में जो अपनी कमज़ोरियाँ, ख़ामियाँ हैं, उनको किस तरह इम्प्रूव करना है, अपने कार्मिक एनर्जीज़ को किस तरह बैलेंस करना है। तो अगर आप इस वक्त इसको अपने अलहदा बैठ के सोचें और अपनी ज़िंदगी को प्लान करें तो ये बड़ी अच्छी आपको एनर्जी देंगे। और अगर आप कहेंगे कि कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, तो फिर राहु केतु जो एक्सेस जो एनर्जीज़ हैं, कालसर्प की एनर्जीज़ आपको ऐसा हिट करेंगी कि आप ऊपर से बुलंदी से नीचे भी गिर सकते हैं। और ये वक्त जो है, इस वक्त इंसान समझता है कोई उसमें बंदिश हो गई या जादू टूना हो गया, ऐसी चीज़ नहीं होती, बल्कि कालसर्प की योग की वजह से राहु के एक्सेस में जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी एनर्जी का रिफ्लेक्शन दे रहे होते हैं, वो रिफ्लेक्शन आपकी पर्सनैलिटी पे आता है। इस लिहाज से अब ज़िंदगी में बड़े हैरान कुन वाक़यात आते हैं। इस साल जो इंपॉर्टेंट योग बनेंगे उसमें नीचभंग योग बनेगा, विपरीत राज योग बनेगा, कालसर्प योग तो बना हुआ है, इसके अलावा बुध त्याता योग और दूसरे योग बनेंगे जिनको हम कोशिश करें कि वक्त के साथ मंथली रीडिंग में आपको साथ डिस्कस करें। साल की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, जब अहम प्लैनेट्स तब्दील हों या रेट्रोगेट हो, तो उसके लिहाज से सबसे पहले सियारा मुश्तरी 13 अप्रैल को बुर्ज दल्व से एक्वेरियस से पाइसेस में आएगा। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, आपके 7वें घर में शिफ्ट होगा और आपकी ज़िंदगी में नई तब्दीली आएंगी। शराकतदारी के लिहाज से, कारोबारी मामलात के लिहाज से नए एडवेंचर्स आएंगे और अज़दवाजी ज़िंदगी भी काफ़ी तब्दील होगी, क्योंकि आपके ज़ायचे के लिए मुश्तरी जो योग कारक नहीं मारक सितारा है, तो इस लिहाज से ज़िंदगी में यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस ला सकता है, उतार चढ़ाव ला सकता है, अज़दवाजी तल्लुकात में इख्तलाफत ला सकता है, मियाँ बीवी जो है नोक झोंक हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आप जो है एक रिश्ते को ख़त्म करके दूसरे रिश्ते की तरफ मुंतकिल हों, तो ये भी पॉसिबिलिटी आपके लिए है इस साल। और ये भी मुमकिन है कि आप दूसरी शादी की तरफ भी जा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है ये इस ट्रांजिट की वजह से। वो जुपिटर जो है 29 जुलाई से 23 नवंबर तक रेट्रोगेट रहेगा, हालत रजत में रहेगा, और 23 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक कम्बस्ट रहेगा, हालत गरूब में रहेगा। ये डेटे इंपॉर्टेंट, इनको नोट करके रखें। ये 7वें घर के छठा 7वां आपका घर जो है रिफ्लेक्शन कर रहा है इसमें, और क्योंकि जो जुपिटर आपका 7वें का भी है और चौथे का भी है, तो ये ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलात, आपके व्हीकल के मामलात, आपके ज़वाजी ज़िंदगी के मामलात, ये साल बड़े हाईलाइट हो जाएंगे इस हवाले से। सियारा ज़ुहल जो है 29 अप्रैल को बुर्ज जद्दी से एक्वेरियस में आएगा, और यहाँ से ये नहीं छठे घर आएगा। छठा घर आपका
جو ہوتا ہے آپ کے ساتھ کام کرنے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کمپٹیشن میں اضافہ ہوگا. اسی طرح جو ہیلتھ ایشوز بھی ہائی لائٹ ہو سکتے ہیں. جو سملی افراد یا کوئی کسی بیماری کا شکار ہیں, کسی معاملہ کے شکار ہیں, یہ زحل کی یہاں پہ سیٹرن کی پوزیشن یہاں پہ ان کو اس بیماری کو بھی ہائی لائٹ کر سکتی ہے. اور کوشش کریں کہ اپنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات کو بیلنس کریں, ہیلدی لائف اسٹائل گزاریں تاکہ کسی بھی بیماری کا شکار نہ ہو. صحت کے معاملات کو ہم آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں. اسی طرح سیارہ زحل جو ہے 29 اپریل سے برج جدی سے ایکویریس میں رہے گا, 5 جون سے 23 اکتوبر تک حالت ریٹروگیٹ میں رہے گا, حالت تلجت میں رہے گا, اور 12 جولائی کو برج جدی میں واپس آئے گا. 19 جنوری تک 21 فروری تک یہ کمبسٹ رہے گا, حالت غروب میں رہے گا. تو یہ ڈیٹیں امپورٹنٹ ہیں. یہ ڈیٹیں آپ کے قرض کے معاملات, لین دین کے معاملات, آپ کے صحت کے معاملات, آپ کے ساتھ کام کرنے والے کوارڈینیشن کے معاملات, اور اس کے علاوہ یہ جادو ٹونے کے اثرات کو بھی ظاہر کرتا ہے. چھٹا گھر اس چیز کو بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو لہٰذا ان ان ایکسپیکٹڈ چیزیں, کیونکہ چھٹے اور 12ویں کا آپس میں ایکسپیکٹ بنتے ہیں, تو اس لحاظ سے ان چیزوں میں متاثر رہنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد راہو کیتو بڑی تبدیلی ہے. راہو کیتو تبدیل ہوں گے 12 اپریل کو برج سور سے برج حمل میں داخل ہوگا, اور کیتو 12 اپریل کو برج عقرب سے برج میزان میں داخل ہوگا. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. راہو کیتو اپنے ایکسس چینج کر رہے ہیں, اور جو آپ کا 8واں گھر میں آ جائے گا اور ادھر سے دوسرے گھر میں چلے جائے گا. تو اس لحاظ سے آپ کے جو ہیلتھ کے ایشوز کے ساتھ آپ کے فیملی کے ایشوز, آپ کے کیونکہ کیتو جب یہاں پہ آئے گا تو مالی مشکلات بھی لے کے آتا ہے, مالی معاملات میں رکاوٹیں بھی لے کے آتا ہے, اور یہ بعض اوقات ان ایکسپیکٹڈ گین بھی دیتا ہے. یہاں پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے نیٹل چارٹ میں اس کی پوزیشن کیا ہے. اور 8ویں گھر میں جو راہو ہے وہ سسرال کے ساتھ کمپلیکیشن پیدا کرتا ہے. آپ کی جو ہے سینسٹیو آرگنز ہیں, جو آپ کے سیکسول آرگنز ہیں, اس کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے ان چیزوں میں. اور اس کے علاوہ 8ویں گھر کا کیتو جو ہے جادو ٹونے عملیات کو بھی ظاہر کرتا ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ جب راہو کی پوزیشن ہوتی ہے نیٹل چارٹ کے لحاظ سے, تو آپ کے کھانے میں سے بال نکلیں گے, کنکر نکلیں گے. یہ سمٹمز ہوتے ہیں عملیات کی, ان چیزوں جادو ٹونے کے اثرات کے. لہٰذا ان چیزیں, یہ ایسی چیزیں ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو رہی ہوں یا ریلیشن شپ میں خرابی پیدا, تو ان چیزوں کی ریمیڈی کرنا ضروری ہے. اسی طرح سورج گرہن کی ڈیٹیں بہت امپورٹنٹ ہیں. 30 اپریل کو برج حمل میں سورج گرہن ہوگا پہلا, اور 25 اکتوبر کو برج میزان میں ہوگا. یہ ڈیٹیں بہت امپورٹنٹ ہیں. راہو کیتو کے ساتھ ایکسس میں ہو رہے ہیں, گرہن بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر اس دوران آپ نے کوئی غلط فیصلے کیے یا جذباتی فیصلے کیے, کیونکہ گرہن کے وقت عقل میں پردہ بھی پڑ جاتا ہے. جب گرہن دوش لگتا ہے تو راہو کیتو ایسے ستارے ہیں کہ وہ ایسے سایہ گرائے ہیں جو کہ شمس کو بھی اندھیرے میں لے جاتے ہیں, شمس کی روشنی کو بھی روک سکتے ہیں, اتنی ان کی پاور ہے. تو اس لحاظ سے ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو سکتی ہیں. جادو ٹونے کے عملیات کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ دوسرے 8ویں کا کمبینیشن بن رہا ہے. آپ کا یہ سسرال کے معاملوں میں اختلافات آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے شریکیات کے ساتھ کمپلیکیشن پیدا ہوتے ہیں, شریکیات کی صحت متاثر ہو سکتی ہے, شریکیات کے مالی معاملہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. چاند گرہن 2 گرہن لگیں گے, اور پہلا گرہن جو آپ کو 16 مئی کو لگے گا برج میزان میں, اور دوسرا گرہن 8 نومبر کو برج حمل میں. یعنی اس سال 2 چاند گرہن بھی اور آپ کا جو ہے سورج گرہن بھی راہو کیتو کے ایکسس کو زیادہ متاثر کر رہے ہیں. تو یہ جہاں پہ راہو کیتو ایکسس میں متاثر ہوں گے وہ گھر شدید متاثر ہو, اور ان کے ساتھ جو جن گھروں کو ایکسپیکٹ کریں گے وہ گھر بھی متاثر ہوں گے. لہٰذا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. سنبلا کے لحاظ سے, ورگو کے لحاظ سے صحت کا معاملہ اس سال سینسٹیو ہے. اگر آپ اس سال, کیونکہ سیٹرن بھی آپ کے چھٹے میں آ جائے گا, تو صحت کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. اس کے ساتھ آپ کے نظام ہضم کی بیماریاں آ سکتی ہیں, ہیلتھ ایشوز ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے کھانے پینے, خصوصاً پینے کے معاملے میں محتاط نہ رہا, تو کچھ ایسی کمپلیکیشن ہوتی ہیں جن کا پیٹ کی بیماریوں سے تعلق ہے, نظام ہضم کی بیماریوں سے تعلق ہے, اور ENT کی بیماریوں سے تعلق ہے. یہ چیزیں ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے جو بیماریوں کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی اچھا معالج یا ڈاکٹر اگر آپ کو اس دور میں ملنا اگر مشکل ہوتا ہے, تو اس کو اچھی طرح سے ایویلیویٹ کر کے کریں کہ کوئی غلط میڈیسن نہ استعمال کریں جس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو زیادہ ڈسٹرب کریں. اسی طرح اگر آپ کے ریلیشن شپ کے لحاظ سے بھی کانشیس رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ 7ویں گھر میں جوپیٹر کی پوزیشن آ رہی ہے. جوپیٹر یہاں پہ, جوپیٹر آپ کے ذائچے کے لیے مارک ستارہ, اور یہاں پہ جوپیٹر کی پوزیشن اچھی نہیں سمجھی جاتی. کنڈلی کے لحاظ سے اگر نیٹل چارٹ میں ہو تو یہاں پہ 2 شادیوں کا بھی یوگ بناتا ہے. اس لحاظ سے لہٰذا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ چوتھے اور 7ویں کا کمبینیشن بن رہا ہے, کیونکہ چوتھا گھر بھی آپ کا اس جوپیٹر کنٹرول کرتا ہے اور 7واں بھی. تو لہٰذا زمین پراپرٹی اور اس کے علاوہ شراکتی ازدواجی معاملات میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. جوپیٹر کی پوزیشن پر مد نظر رکھیں, اس کی ریٹروگیشن پہ, اس کے کمبسٹ آنے کی حالتیں جو میں ڈیٹیں بتائیں ان کو مد نظر رکھیں. اسی طرح ایجوکیشن کے لحاظ سے جو ہے سملی افراد جو ہے بیرون ملک جانے کے موقع ملیں گے, کیونکہ راہو کیتو کے ایکسس چینج ہونے سے آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی. کچھ معاملات میں کمی آئے گی, کچھ معاملات میں بہتری بھی آئے گی. تو آپ کے جو
آپ کا 12واں گھر بھی ایکٹیویٹ ہوگا. اس لحاظ سے آپ کو یہ ہوگا کہ بیرون ملک امیگریشن کی طرف جا سکتے ہیں, آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے سفر کر سکتے ہیں, اور اپنے لیے اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں, زندگی میں آگے گرو کرنے کے لیے امیگریشن کی طرف جا سکتے ہیں. یہ سارے آپ کو چانسز ملیں گے. اس سال کا سب سے امپورٹنٹ سوال کہ دولت ملے گی نہیں ملے گی. تو دولت کے لحاظ سے جو آپ کا جوپیٹر کیندرا میں آ رہا ہے, حالانکہ مارک ستارہ لیکن کیندرا میں آنے سے جوپیٹر اپنے پازیٹیو سائن رزلٹ بھی دیتا ہے, تو آپ کے شراکتی معاملات کے لحاظ سے بینیفٹ مل سکتے ہیں, شریکیات کے سے کچھ بینیفٹ مل سکتے ہیں. جو لوگ ایسی شادی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کو شریکیات سے کچھ بینیفٹ مل سکیں, اور شراکت داری کی کرنے کی وجہ سے آپ کو مالی طور پہ گین حاصل ہو سکے, زمین پراپرٹی سے گین حاصل ہو, کیونکہ جوپیٹر اپنے آن سائن میں آئے گا, اپنے آن سائن کے پازیٹیو رزلٹ بھی دے گا. تو چوتھا اور ساتواں دونوں گھر ایکٹیویٹ ہوں گے, تو زمین پراپرٹی اور ان چیزوں سے بینیفٹ ہوگا. آپ کو گاڑی خرید سکتے ہیں, نیا گھر خرید سکتے ہیں, ان تمام معاملات میں بہتری آئے گی. تو جون کے بعد آپ کا جو ٹائم زیادہ بہتر ہوگا. اس وقت آپ کوئی ایسی پلاننگ کریں جو اپنے پہلے پلاننگ کے نہیں فالو کر سکے, گھر لینے کے لحاظ سے یا پراپرٹی لینے کے لحاظ سے, تو یہ جون کے بعد وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس سال کی جو ریمیڈیز آپ کے لیے کرنی بہتر ہیں, کیونکہ جیسے راہو کیتو شفٹ ہوں گے یا جوپیٹر سیٹرن تبدیل ہوں گے, تو اس لحاظ سے جو اپنی ریمیڈیز کر سکتے ہیں, ایک تو کہ ہفتے کالے رنگ کی چیزوں کو صدقہ دیں. اس کے علاوہ آپ سورج شمس کو پڑھنا روزانہ روٹین میں رکھیں, سورج واقعہ کو مغرب کے ٹائم پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے. مبارک نگینہ جو آپ کے لیے پہننا بہتر ہے وہ مرکری کا سٹون پہن سکتے ہیں. مرکری کا سٹون آپ کے لیے ایمرلڈ ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ ہاؤس آپ کا میزان بنتا ہے, تو اس لحاظ سے آپ جو اوپل بھی پہن سکتے ہیں. تو یہ پہننا آپ کے لیے بہتر ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. آپ کو شکریہ. ایم اے شامی.